بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو محی الدین اسٹوریز آفیشیل اکاؤنٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئی ہوپ آپ تمام حضرات بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے ویڈیو کے آخر میں ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک کمنٹس کرنے کے بعد سبسکرائب کیجیے گا اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں، اور اگر آپ کو میری ہر نیو ویڈیو دیکھنی ہے تو بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہلے پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی کچھ یوں ہے۔ یادوں کی عبارات قسط نمبر 4۔ رائٹر AR سیفی اگلی صبح میں تیار ہو کر پہنچ چکا تھا اور تھانے کے چارج بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ چارج میں ہاتھ میں لینے کے بعد میں نے معاملات کا جائزہ لیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس تھانے میں نفری کے نام پر صرف نصف درجن پولیس اہلکار ہی فراہم کیے گئے تھے، جبکہ دیگر ساز و سامان اور پولیس موبائلیں بھی دوسرے درجے کی تھیں۔ میں نے FIR کے رجسٹر کا جائزہ لیا تو اس سے تو یہی معلوم ہوا کہ اس علاقے میں امن و امان کی صورتحال کافی بہتر ہے، اور پچھلے پورے مہینے میں صرف ایک اکا دکا چھوٹے موٹے چوری چکاری کے کیسز ہی درج کیے گئے تھے۔ اس تھانے کے حدود میں آبادی بھی کافی کم ہی تھی۔ ابھی میں ASI سے تھانے کے معاملات پر گفتگو کر ہی رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے مجھے آ کر بتایا کہ دولت خاتون مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے ASI کو اجازت دے دی اور کانسٹیبل کو کہہ دیا کہ وہ دولت خاتون کو اندر بھیج دیں۔ کچھ ہی دیر بعد دولت خاتون میرے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ دیسی کھانے پینے کی مختلف چیزیں لے کر آئی تھیں، موتی چور کے لڈو اور نہ جانے کیا کیا۔ وہ یہ سب بہت خلوص سے لے کر آئی تھیں، اس لیے میں نے اس کے خلوص کو ٹھیس پہنچانا مناسب نہیں سمجھا اور وہ چیزیں قبول کر لی۔ وہ بار بار اصرار کر رہی تھی کہ میں ان کے گھر چکر لگاؤں۔ میں نے اسے کئی بار یقین دہانی کرائی، تب کہیں جا کر اسے بڑی مشکل سے یقین آیا تھا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آج دولت خاتون کے گھر ضرور چکر لگاؤں گا، لیکن سرکاری مصروفیات میں اتنا پھنسا کہ میں کوشش کے باوجود 2-3 دن تک اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ اسی دوران مجھے ہیڈ کوارٹر سے اطلاع ملی تھی کہ 2 انتہائی خطرناک دہشت گرد، جو کہ پاکستان میں سنگین قسم کی دہشت گردی کے مرتکب تھے، وہ زمینی راستے سے پاکستان سے فرار ہونے کی کوشش میں میرے علاقے میں داخل ہو چکے تھے اور مجھے کسی بھی صورت انہیں گرفتار کرنا ہے۔ مجھے کچھ دیر پہلے ہی یہ رپورٹ ملی تھی، جو کہ خاکی رنگ کے لفافے میں بند تھی۔ میں رپورٹ کو بغور پڑھ رہا تھا۔ اس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ یہ انتہائی خطرناک دہشت گرد ہیں، جو ملک کے دشمن ایجنسیوں سے تربیت لے چکے ہیں اور انتہائی جدید ترین اسلحے سے لیس ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ مزید دہشت گرد بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے رپورٹ لفافے میں بند کر کے واپس رکھ دی۔ مجھے محدود نفری اور دوسرے درجے کے ساز و سامان کے ساتھ ان دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کا ٹاسک سونپ دیا گیا تھا۔ میرے تھانے کی حدود میں آبادی اگرچہ کم تھی، لیکن یہ پہاڑی علاقہ بے حد وسیع تھا۔ یہاں سبزہ زار پہاڑ اور جنگلات بھی تھے، جہاں کسی چھپے ہوئے شخص کو ڈھونڈنا بھوسے میں سے سوئی ڈھونڈنے کے مترادف تھا۔ یہاں تھانے میں ویسے بھی اتنا بوجھ نہیں ہوتا تھا کام کا، بس کبھی کبھار چھوٹے موٹے کیسز آ جاتے تھے جنہیں نپٹا لیا جاتا تھا۔ اس لیے میں ایک
ASI کو چھوڑ کر باقی پورے عملے کی ڈیوٹی لگا دی کہ آس پاس کے پورے علاقے میں گاہے بگاہے گشت کرتے رہیں اور ساتھ ہی انہیں دہشت گردوں کے بارے میں تمام تفصیل بھی بتا دی تھی۔ میں نے صرف نفری کی ڈیوٹی نہیں لگائی تھی بلکہ خود بھی فیلڈ میں نکل کھڑا ہوا تھا۔ چونکہ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا اس لیے گشت کے لیے مقامی لوگوں کے تعاون سے گھوڑوں کا بندوبست کر لیا گیا تھا۔ اس وقت بھی ہم گشت پر نکلے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ ایک کانسٹیبل اللہ دتا موجود تھا اور ہم دونوں ہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ اللہ دتا یہیں کا رہائشی تھا اور یہیں پیدا اور پلا بڑا تھا، اس لیے وہ اس علاقے کے چپے چپے سے بخوبی واقف تھا۔ ہم گھوڑوں کو دل کی چال چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ کانسٹیبل اللہ دتا مجھے اس علاقے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ جب یہاں آ ہی گیا ہوں تو ساتھ ساتھ دولت خاتون کے ہاں چکر لگا آؤں۔ وہ بیچاری کتنے دنوں سے اصرار کر رہی تھی۔ اللہ دتا میرے نے کسی خیال کے تحت کانسٹیبل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جی صاحب۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، یہ دولت خاتون کا گھر کہاں پر ہے؟ میں نے ادھر ادھر عقابی نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، وہ تو شمال کی جانب ہیں لیکن یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، بس سیدھا سیدھا راستہ ہے، آپ کہیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں صاحب؟ کانسٹیبل نے بدستور مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم بس ایسا کرو کہ مجھے راستہ بتا دو اور جو روٹ طے ہوا تھا اسی روٹ پر گشت کرتے ہوئے پہاڑی والے راستے پر پہنچ جانا، میں 1 گھنٹے بعد تمہیں وہیں ملوں گا۔ میں نے کانسٹیبل کو ہدایت دیتے ہوئے کہا تو اس نے مجھے راستہ سمجھا دیا اور اس کے بعد طے کردہ روٹ کی طرف روانہ ہو گیا، جبکہ میں دولت خاتون کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوستوں، طبیعت کافی ناساز ہے، پھر بھی آپ دوستوں کے لیے میں نے یہ ویڈیو جو ہے نا ایڈیٹنگ کی اور اس پر وائس لگائی ہے۔ میں کانسٹیبل کے بتائے ہوئے راستے پر گھوڑے کو چلاتے ہوئے دولت خاتون کے گھر کی طرف گامزن تھا۔ راستے میں اچانک میری نظر ایک لڑکی پر پڑی اور لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ شادو ہی تھی۔ اس کے ساتھ تقریباً درجن کے قریب بھیڑ بکریاں تھیں جو سبزے پر چر رہے تھے اور وہ خود دریا سے مچھلیاں پکڑنے میں مصروف تھی۔ شادو اس وادی کے حسن میں کیسے نگینے کی طرح فٹ ہو رہی تھی، کسی نگینے کی طرح فٹ ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا گھوڑا روک لیا اور اس سے نیچے اتر آیا اور آواز بلند کھنکارا کر اسے متوجہ کیا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی اس کے چہرے پر خوشی اور حیا کا ملا جلا رنگ آمنڈ آیا۔ شکاری ہی اتنا خوبصورت ہے کہ بیچاری مچھلیاں تو خود بخود کانٹے میں آ کر پھنس جاتی ہوں گی، میں نے شوخ لہجے میں اس کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے کا رنگ اپنی طرف سن کر گلنار ہو گیا۔ مچھلیاں تو بیچاری خود ہی شکار ہو جاتی ہیں، لیکن جیسے یہ حسین شکاری شکار کرنا چاہتا ہے اس کے کانوں پر تو جوں بھی نہیں رینگتی۔ شادو نے جواب دیا، ارے شکار تو کب سے گھائل ہوا پڑا ہے، میں نے کہا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس نے بھی کسی پس و پیش سے کام نہیں لیا۔ پھر میں دریا کنارے ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گیا، وہ بھی مجھ سے کچھ دور ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ میں نے اظہار محبت کیا تھا، اس نے بھی اقرار محبت کر لیا تھا۔ ہم مزید کچھ دیر تک وہیں بیٹھے ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کرتے رہے۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی پہلی نظر میں ہی مجھے دل دے بیٹھی تھی، یعنی عشق کی آگ دونوں طرف لگی تھی۔ بہت ساری باتیں ہوئیں، وعدے وعید ہوئے اور پھر میں اس کے ہمراہ اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں نے راستے
میں ہی سوچ لیا تھا کہ ڈیوٹی سے فارغ ہو کر اپنی امی کو شادو سے شادی کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے میں شادو کے ہمراہ دولت خاتون کے گھر پہنچ گیا۔ گھر بہت سادہ لیکن کافی بڑا اور وسیع تھا۔ گھر میں ایک طرف چارہ کاٹنے والی مشین بھی لگی ہوئی تھی اور ایک طرف جانوروں کے لیے چھپرا بنایا گیا تھا جہاں مویشیوں کو باندھا جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہاں ایک گائے اور ایک بھینس بندھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی دولت خاتون نے مجھے دیکھا، اس کی خوشی کی کوئی کمی نہ رہی، کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ بار بار میری بلائیں لینے لگی۔ فوراً ہی میرے لیے دودھ پتی چائے کا انتظام کیا اور چائے کے ساتھ ساتھ دیگر لوازمات بھی تھے۔ میں کچھ دیر بیٹھا دولت خاتون سے باتیں کرتا رہا۔ اس دوران اس کا ادھیڑ عمر شوہر بھی وہاں آ گیا تھا۔ وہ بھی مجھ سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوا۔ جب میں نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا تو وہ دونوں ناراض ہو گئے کہ میں ان کے گھر سے کھانا کھائے بغیر کیسے جا سکتا ہوں۔ وہ تو اپنے گھر میں موجود ایک دیسی مرغ کو بھی ذبح کرنے لگا تھا کہ اسے بھون کر میرے کھانے کے لیے پیش کیا جا سکے، لیکن میں نے انہیں سختی سے منع کر دیا اور بڑی مشکلوں سے سمجھانے میں کامیاب ہو سکا کہ میں اس وقت تھانے کی طرف سے ایک گشت پر ہوں اور ایک کانسٹیبل میرا انتظار کر رہا ہے۔ جاتے وقت مجھے انہوں نے بہت سارا پیار اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ میں نے وہاں سے آتے وقت ایک نظر شادو پر بھی ڈالی تھی، جو شرمائے ہوئے انداز میں مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں وہاں سے گھوڑے کو تیزی کے ساتھ دوڑاتا ہوا اسی پہاڑی والے راستے کی طرف پہنچ گیا جہاں میں نے کانسٹیبل اللہ دتا کو اپنے انتظار کرنے کا کہا تھا، لیکن وہاں پہنچ کر میری پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں کیونکہ وہاں کانسٹیبل موجود نہیں تھا، حالانکہ وہ ایک فرض شناس اہلکار تھا اور اس سے اس قسم کی کوتاہی کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں نے عقابی نظروں سے اس جگہ کا جائزہ لیا تو مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ وہاں کچھ دیر پہلے کانسٹیبل موجود ضرور تھا، کیونکہ وہاں پر گھوڑوں کی سموں کے تازہ نشانات موجود تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید وہ تھانے واپس لوٹ گیا ہو کیونکہ مجھے آنے میں دیر بہرحال ضرور ہو گئی تھی۔ چنانچہ میں اپنے گھوڑے کو لیے واپس تھانے کی سمت لوٹ گیا۔ میں مطمئن ہو کر تھانے پہنچ تو گیا تھا، لیکن تب ہی مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ کانسٹیبل اللہ دتا وہاں بھی نہیں پہنچا تھا۔ تب میرا ماتھا ٹھنکا۔ ممکنہ طور پر کانسٹیبل کو اغوا کر لیا گیا تھا کیونکہ نہ تو کوئی فائرنگ وغیرہ کی آواز سنی گئی تھی جس سے یہ لگتا کہ کانسٹیبل کی دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے، اور نہ ہی کانسٹیبل اتنا غیر ذمہ دار واقع ہوا تھا کہ میرے علم میں لائے بغیر کہیں اور نکل جاتا۔ میں نے فوری حرکت میں آنے کا فیصلہ کیا اور تھانے کی ٹوٹل نفری کو تیار کر کے انہیں اپنی پلاننگ سمجھانے لگا اور اس کے بعد ہم تھانے سے روانہ ہو گئے۔ میں جانتا تھا کہ میں نے ذرا بھی غلطی کی اور اندھا دھند چڑھائی کی تو میرے تھانے کی پوری نفری زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتی تھی، کیونکہ دہشت گردوں نے ہمارے خلاف کوئی ٹریپ بھی بچھا رکھا ہو سکتا ہے۔ میں اپنے ذہن میں یہی سب کچھ سوچتے ہوئے اس مشن کی جانب روانہ ہو گیا۔ جاری ہے۔ ملیں گے آپ تمام دوستوں کو یادوں کی بارات قسط نمبر 5 میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے آپ کو بہت جلد ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے
اللہ حافظ۔ شکریہ آپ تمام دوستوں کا۔